اللہ ذو جلال کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے سال کے اندر ایک ایسی رات جو راتوں کی طرح ہی ایک رات ہوتی ہے، لیکن اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے اور آخری 10 دنوں میں آتی ہے، جس رات میں پورے سال کی تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں۔ وہ تقدیریں جو اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی تھی۔ اگلا جو سال گزرنے والا ہے اس کے متعلق جتنے فیصلے ہیں اللہ اس رات کو زمین پہ اتار دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو تلاش کرنا اور اس رات کی عبادت کرنا یہ ایک مسلمان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، كان اذا دخل العشر شد مئزرا، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات بیدار رہتے تو کیا کرتے؟ آپ قیام بھی کرتے، ذکر بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره۔ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت میں کوشش کرتے، سال کے کسی دنوں میں یا کسی راتوں میں اتنی عبادت نہ کرتے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس بات میں خوشی ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں اللہ ذو جلال نے یہ مبارک گھڑیاں رکھی ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی بنا سکے اور اللہ ذو جلال سے اپنی من چاہی اگلے سال کی زندگی طلب کر سکے اور اللہ ذو جلال سے اپنی زندگی اور آخرت کو خوبصورت بنانے کی التجائیں کر سکے۔ ان 10 دنوں کو ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ رات گزرنے والی یہ وہ پہلی طاق رات تھی اور آگے آنے والی بھی اسی طرح کی مبارک راتیں ہوں گی۔ ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر جو برکتوں سے لبریز رات ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کس قدر سالوں سے بھی قیمتی ہے۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی اور اللہ ذو جلال نے جو خوشخبری سنائی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ سابقہ امتوں میں لوگوں کی 200 سال عمر ہوتی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا،
اللہ کے رسول ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، ہم ان جتنے اعمال بھی نہیں کر سکتے، اجر بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ تو 200 سال عمر رکھنے کے باوجود جتنی بھی عبادت کرتے تھے، تو مگر ایک رات کی عبادت کر لو گے تو وہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت تمہاری لکھی جائے گی۔ 83 سال 4 مہینے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی 93 سال کا ہوگا تو تبھی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو۔ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد تو اجازت نہیں، اگرچہ 7 سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا۔ 93 سال جس کی عمر ہو اور ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو تو اتنا اجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے، جبریل امین بقیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ عز و جلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ ہی خیر من 1000 شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او 29 وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحُصَاءِ، زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پہ اترتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں رک کے یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے نزدیک ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا،
لوگ بناوٹی چیزوں کے پیچھے زیادہ لگیں گے، لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کرنے کو پسند کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن علم وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، علم وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، علم وہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں۔ جو بات قرآن و حدیث میں نہیں، وہ قیامت کے دن آپ کو شرمندہ تو کروائے گی، جہنم کا ایندھن تو بنوائے گی، تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ نے جہنم سے آزاد کروانے کے لیے دو ہی چیزیں دی ہیں، ایک اپنی کلام دی ہے اور ایک اپنے محبوب کا فرمان دیا۔ کتنے لوگ رجب کے اندر، کتنے لوگ شعبان کے اندر یہ شب برات مانتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب یہ تینوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا، یہی رات برکت والی رات ہے، اور یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر چند ٹکے بٹورنے کے لیے لوگوں کو غلط راستہ دے کر ساری ساری رات جاگنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ قیامت کے دن اگر پوچھ ہوگی تو جواب کیا بنے گا؟ محمد کریم نے تو ایسا نہیں بتایا تھا، محمد مصطفیٰ نے تو لیلۃ القدر کی تلاش بتائی، یہ برکت والی رات ہے، یہ ہے وہ رات جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ ذو جلال ہمیں اس رات کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اس میں شور و شغف نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کے نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں، اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ ذو جلال نے زمین پہ کیسی روشنی کی ہے۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، طلقہ، بڑی کھلی فضا، جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہے، وہی تو ختم ہوگی ہے، اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے، وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ ہاں، سورج کی شعاعیں تو ہوتی ہے، لیکن جو شعاع کے اندر تپش ہوتی ہے، وہ سورج کی شعاعیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی، بالکل صافیہ ہوتی ہیں، بالکل صاف ہوتی ہیں۔ لیست کعادتها فی بقیت الایام، عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب دوسرے دن نکلتا ہے، حمراء
ضعیف جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ ذو جلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کون ہے جو بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پوچھا عبداللہ بن عباس آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا میری عمر چھوٹی ہے اس لیے میں بولنا پسند نہیں کرتا کہ بڑے جو موجود ہیں، تو ادب یہ ہے جب بڑے بیٹھے ہوں تو پھر چھوٹی عمر والے کو کلام نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امیر المؤمنین میں اگر آپ کہیں تو کچھ بتا دیتا ہوں، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بھی وتر ہیں یعنی یکتا ہیں، طاق ہیں، اور اللہ وتر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس کے 7 دن ہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا 7ویں دن، اللہ نے رزق جتنے بنائے 7ویں دن، اللہ نے اپنے زمین کے اوپر جو آسمان بنائے ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور پھر اللہ جلال نے زمینیں بنائی ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی 7 المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ جلال نے اپنی کتاب میں 7 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور 7 ہی ایسے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور 7 ہی اعضاء پہ انسان سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور ایک انسان کی پیشانی جس کے ساتھ اس کی ناک بھی لگتی ہے، اور 7 ہی بیت اللہ کے طواف چکر لگاتے ہیں طواف کرتے وقت، اور 7 ہی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور جب کنکریاں مارتے ہیں تو تب بھی 7 ہی کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو لیلۃ القدر بھی دکھائی تو آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، کہا یہ وہ بات ہے بچے تیرے سوا کسی نے بیان نہیں کی، التبسوها فی العشر الاواخر۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے اس لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پھر تابعین پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں، جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلہ، سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے، تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے زر بن حبیش وہ خصوصاً اس بات کا اہتمام کیا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب 24ویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لباس پہنتے، اور پھر اگلے دن ان کو لپیٹ کے رکھ دیتے کہ آئندہ سال ان کو پہننا ہے۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ 23ویں اور 24ویں اور 25ویں رات کو 2 نئے لباس پہنتے اور کہتے یہ مدینے والوں کی رات ہے، اکثر لیلۃ القدر مدینے میں 23ویں رات کو آتی ہے۔ حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے، اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے،
कभी जिक्र में लग जाते कि आज की रात वो रात है जो मेरी पूरी जिंदगी को पुररौनक बना सकती है। गुस्ल करने के बाद दूसरा तरीका, इस रात कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जैसा कि सलफ सालिहीन ऐसा ही किया करते। और तीसरा काम, इस रात को कसरत से दुआ की जाए। इसलिए सुफियान सौरी कहा करते थे, अद्दुआ फी तिलकल लैला अहब्बु इलैया मिनस्सलाह, कि इस रात कसरत से दुआ करना कसरत नवाफिल से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इब्न रजब रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, इससे मुराद ये है कि ऐसी दुआ जो नमाज में भी की जाए। अगर अकेली दुआ होगी तो वो भी इबादत है, लेकिन अगर नमाज भी पढ़े और नमाज के अंदर कसरत से तस्बीहात करे, कसरत से दुआ करे, तो ये उससे भी अच्छा होगा। चौथा काम, इस रात के अंदर जो कुरान, जो नमाज पढ़े, गौर करके पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी गुजरी, ईशा से लेकर फजर तक आपने मुसलसल क़याम नहीं किया। कुछ लोगों का ये ज़हन होता है कि शायद ईशा से लेके मैं खड़ा हो जाऊं और ठोंगे मार मार के सारी रात गुजार दूं कि आज मैंने 100 नवाफिल पढ़े हैं। सैयदुल मुरसलीन ने ये काम नहीं किया। सैयदुल मुरसलीन ने जो काम किया है, इस कदर खूबसूरत किया है, लेकिन थोड़ा किया है कि आप अगर 11 रकते भी पढ़ते हैं, 8 रकते भी पढ़ते हैं, इस तरह दिल लगा के पढ़ें, गौर करके पढ़ें, खुशू के साथ पढ़ें कि उधर तुम्हारी जुबान पे ये कलाम जारी हो, उधर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जारी हो जाए। अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबको तौफीक से नवाज दे। इस रात को कसरत से सदका करना चाहिए, ये 5वां काम है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर वैसे तो सखावत किया करते थे, लेकिन रमज़ान में आपकी सखावत सारे साल से ज़्यादा होती। कर्रीहिल मुरसला, ऐसे होती जिस तरह तुंदो तेज हवाएं चलती हैं तो कोई घर बाकी नहीं बचता, हर घर तक वो हवा पहुंचती है। इस तरह आपकी सखावत हर जगह पहुंचती थी। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें भी इस बात की तौफीक अता फरमाए। छठा काम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक था। कान यातकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादी। आप हर साल एतिकाफ किया करते और उसके बाद फिर आपकी बीवियों ने भी एतिकाफ किया। एतिकाफ मर्द हो या औरत हो, उसका मस्जिद में ही होता है। और एतिकाफ का मकसद ये है, अल खलवतु बिल्लाह वल इंक़िताअ अनिन नास, अल्लाह के साथ खलवत के वो औकात तलाश करना, लोगों से कट के, लोगों से अलग हो के अल्लाह ज़ुल जलाल के साथ गुफ्तगू करना और उससे इल्तिजाएं करने के औकात को इस्तेमाल करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मस्जिदों में एतिकाफ होता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए और सही समझ अता फरमाए उम्मत इस्लामिया को कि आज अफसोस से ये कहना पड़ता है, हर जगह और हर चीज़ अपने अपने ज़ाविये और दायरे में खुली रखी गई, लेकिन इस तरह की इबादत पे पाबंदियाँ लगा दी गई। रब ताला दीन की सही समझ अता फरमाए और उम्मत इस्लामिया को खैर के इन दरवाज़ों से दूर न किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबा ने एतिकाफ किया और 1400 साल की ये तारीख है। औरतों को भी एतिकाफ करना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी एतिकाफ किया, लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए, एतिकाफ मस्जिद में होती है, न कि एतिकाफ घरों में होती है। जिस तरह के बाज लोग कह के
دین کے اس مسئلے کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول انی کنت نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد، میں نے جاہلیت کے اندر ایک رات کی اعتکاف کی نظر مانی تھی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں بیت اللہ میں وہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ قال فأوف بنذرک، ہاں تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ تو اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے، اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا مسجد کے اندر۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک اور بات بھی امت کو سمجھائی ہے، اور وہ چھٹی بات بھی امت کو نہیں بھولنی چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد یہی وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت و پاکیزگی۔ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کے مال کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بڑھنے کی، اس کا مال جو رہ جاتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس مال میں برکت کو نازل کر دیتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ اس کی تعریف آسمانوں میں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہی مومن ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ کہا سچا مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، سچے اور پختہ مومن وہ ہیں جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے کبھی بھی اپنے مال کے بارے میں خوف اور غم نہیں آئے گا، اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اس میں برکت اللہ عز و جلال داخل کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور چوتھی بات، اللہ عز و جلال نے اس بندے کی کامیابی کی ضمانت دے دی ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس نے اپنے مالی سارے معاملات جو ہے اللہ کے سپرد کر دیے، اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی مالی اعتبار سے۔ اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک فیہ، اللہ نے جو تجھے مال دیا اس سے تو نے زکوٰۃ دی تو مال کے بارے میں جتنی ذمہ داریاں تھی تو نے ادا کر دی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنك شرا، جو شخص مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے اس مال کی شر اور شرارت سے اللہ جلال اسے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ کیسی شرارت سے محفوظ فرما لیتے ہیں؟ وآت الزکاة، جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ جلال نے اس کے لیے حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اس شخص کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ نے ایسے انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد آخری عشرہ یہ برکتوں سے لبریز عشرہ ہے، یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ان ایام کو اور راتوں کو غنیمت جانو۔ کیسے غنیمت بنا سکتے ہیں ان راتوں کو؟ ان راتوں کا قیام کیجیے، کثرت سے قرآن پڑھیے، کثرت سے دعائیں کیجیے، کثرت سے صدقہ کیجیے اور قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ابھی تک اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکا تو زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مشرکوں کی صف میں چلا جاتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ پورے معاشرے کے لیے وباؤں اور مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ، جس معاشرے میں فحاشی اور یعنی اعلانیہ ہو، لوگوں کو پرواہ نہ ہو، اللہ ایسی بیماریاں اتارتے ہیں جو اس سے پہلے کسی قوم پہ بیماریاں نہیں آئیں۔ ان فحاشی اور یعنی کے پہلوؤں سے اللہ ذو جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اس قوم پہ قحط سالی آتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں قحط سالی تو یہ ہوتی ہے کہ بارش نہ آئے، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کا کہ بارش ہوگی پھر ہوگی پھر ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ اور سبب کیا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے پورے معاشرے کی بربادی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسا انسان ملعون ہے، اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ لعن اللہ آکل الربا، لعنت ہے سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وشاہدہ، گواہ بننے والے پر، وکاتبہ، اور اس کی کتابت کرنے والے پر، والواشمہ والمستوشمہ، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اپنے چہرے پہ سیاہی بھرواتی ہیں، ومانع الصدقہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے، والمحللہ، اس پر بھی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے، اور اس پر بھی لعنت ہے والمحلل لہ، جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنز فلم یؤدی زکاتها فویل لہ، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتا، بلکہ قیامت کا دن ہوگا یہ مال اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعًا، یہ مال گنجا سانپ بن کے اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اور پھر اس کی باچھوں کو پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کوئی شخص بھی مر جاتا ہے زکوٰۃ اپنے اونٹوں کی نہیں دیتا، اپنی گائے کی نہیں دیتا، قیامت کا دن ہوگا یہ بہت بڑے جانور بن کے آئیں گے، تَطَعُهُ بِأَخْفَافِهَا، یہ گائے اور اونٹ اپنے پاؤں تلے اس مالک کو روند دیں گے، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، اور اپنے سینگوں سے ٹکرے مار مار کے اس کے ٹکڑے کریں گے، اور فرمایا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس کو یہ سزائیں ملتی رہیں گی۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے
تو حدیث کے الفاظ طیبۃ بہا نفسہا، دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینے والا یہی وہ شخص ہے جو درجات حاصل کرتا ہے۔ مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ زکوٰۃ 7.5 تولے اگر کسی کے پاس سونا ہے، وہ زیورات کی شکل میں ہے یا ویسے ہے، تو اس کو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 87 گرام آج کل کے اعتبار سے اور 52.5 تولے چاندی جو 613 گرام تقریباً بنتا ہے، اگر اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اس کے برابر اتنا روپیہ اس کے پاس ہے، تب بھی اسے 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دل کی خوشی سے دینی چاہیے۔ کسی کے پاس 30 جانور ہے، گائے ہے یا بھینس ہے، تو 1 سال کا ایک بچہ اسے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ کسی کے پاس 40 ہیں تو 2 سال کا بچہ اسے دینا ہوگا، اس سے مال میں برکت آتی ہے۔ کسی کا گھر ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی کی گاڑی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس گھوڑا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر اس نے زمین کا پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ میں گھر بناؤں گا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے، پراپرٹی ہے، ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح لیس فی العوامل شیء، کسی کے پاس مشینری ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن اس میں آنے والے پروفٹس جتنے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ گھر ہے، کرائے پہ دے رکھا ہے، ان کرایوں کو سال میں دیکھے کتنے بنے ہیں، ان پہ بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بارے میں 3 گزارشیں کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ کو اصولوں کے مطابق دیا کرو۔ بھٹا مالکان، دکانوں کے مالک جو یہ کہتے ہیں کہ 1 ٹرالی ہم نے فلاں مسجد میں بھجوا دی، زکوٰۃ ادا ہوگی، فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اصول ہے، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد نحل علی الحول، جب نصاب کو مال پہنچے، 7.5 تولے سونے کے برابر مال ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی، وہ جتنا بھی ہوگا۔ اگر 7.5 تولے سے 1 گرام بھی کم ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس لیے اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دے جتنی بنتی ہے۔ پھر دوسری گزارش، طیبۃ بہا نفسہ، دل کی خوشی سے زکوٰۃ دے۔ یہ چٹی نہیں ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے۔ تم 20 ٹیکس دینے پہ تو تیار ہو جاتے ہو، لیکن جن ٹیکسوں کا شاید تمہیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا کام ہے جس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے 10 سال مدینے کی ریاست میں 1 ٹیکس نہیں لیا، زکوٰۃ لی ہے۔ 86 جنگیں لڑی ہیں 10 سال کے اندر، اور کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ 2 سال سیدنا ابو بکر نے خلافت سنبھالی، 10 سال عمر نے، 12 سال سیدنا عثمان نے، 4 سال سیدنا علی نے، 6 مہینے سیدنا حسن نے، پھر 20 سال سیدنا معاویہ نے، پھر ان کے بیٹے یزید نے، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور تک 1 ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا کسی ایک چیز کا۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھو، اور اتنے دور گزرنے کے باوجود یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی بیت المال کی، جنگوں کی زکوٰۃ سے ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس رپورٹ آئی، مال اکٹھا ہو گیا، کیا کرے گا؟ فقیروں کو دو، یہ ان کے لیے۔ کہا فقیر ختم ہو گئے، کہا مسکینوں کو دو۔ رپورٹ آئی مسکین ختم ہو گئے، کہا بازاروں میں جا کے اعلان کرو، کوئی ہے جس کے اوپر قرض ہو اس کا قرض اتار دیں۔ رپورٹ آ گئی کہ جتنے مقروض تھے سب کا قرض ادا ہو گیا، پھر پیسہ بچ گیا۔
کہا جا کے پھر اعلان کرو کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم شادی کر دیتے ہیں، رپورٹ بن کے آئی اتنے لوگ تھے شادی بھی کر دی، مال پھر بچ گیا ہے، صرف زکات، کوئی ٹیکس نہیں۔ آج ذرا بل تو اٹھاؤ، 35 قسم کے ٹیکس ہے، رونا نہیں ختم ہوتا اور نہ ہی ختم ہونا ہے جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے، جب تک قرآن کی طرف نہیں آؤ گے۔ ساری زندگی بلک بلک کے تو مر جاتا ہے انسان، چین نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ صرف چین اور سکون اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے۔ پھر کیا کہا عمر بن عبد العزیز نے؟ بیت المال میں جمع کر دو، ضرورت جب ہوئی تو پھر مجھے بتانا، اور کچھ مال کے اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ میں نہیں چاہتا کوئی اڑتا اڑتا پرندہ بھی میری سلطنت سے بھوکا گزرے، وہ بھی اترے اور کچھ کھا کے آگے جائے۔ نظام کیا تھا؟ یہی زکوٰۃ کا نظام تھا۔ اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دو، اپنی منمانی سے زکوٰۃ نہ دو۔ دوسری گزارش، اپنی زکوٰۃ کا حساب اسلامی مہینوں کے مطابق رکھو۔ اسلامی نظام یہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول۔ اگر جنوری فروری کے حساب سے رکھو گے، تمہاری نیت جتنی بھی اچھی ہوگی، تم جتنے بھی نیک ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی تم ہر سال 9 دن کی زکوٰۃ کے چور بن جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے 365 دن ہیں، جبکہ محرم صفر کے 356 یا 55 اور کبھی 54 بھی آ جاتے ہیں، تو ہمیں تو سال بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ 10 دن کی زکوٰۃ کے چور بننے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اپنی زکوٰۃ کے حسابات محرم صفر کے اعتبار سے سیٹ کیجئے۔ اور تیسری بات، زکوٰۃ جب فرض ہو جائے مت چھپاؤ، رکھو، اس کو تقسیم کرو، ضرورت مندوں تک پہنچاؤ۔ اس طرح کی چلاکیاں رب سے نہ کھیلا کرو۔ اس سال جو زکوٰۃ دینی تھی اس کو روک لیا، سارے سال بانٹتے رہے۔ واہ کیا سخی سرور ہے، جب بھی جاتے ہیں ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا 50 لاکھ کسی نے دینا ہو، آپ ایک دن گزارا کریں گے؟ رب کے مال کو اس طرح روکنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کا مال نہیں ہے، یہ دے دے، اور پھر اس کو اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھنا، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ اس پہ پروفٹس بھی لے رہے ہیں، ان پروفٹس کی زکوٰۃ کون دے؟